اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز۔ آج میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے میری اور تمام سننے والوں کی بھی رہنمائی فرما، قرآن کھولا تو سورہ کہف جو قرآن کی 18 نمبر کی صورت ہے، جو ہر جمعے کے دن پڑھنے کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کے فتنے سے ہمیں وہ پناہ دیتی ہے۔ تو ہم چونکہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ آخر یہ کیوں بنا دیتی ہے، لیکن بہرحال یہ سورہ کہف جو ہے جب میں نے اسے کھولا تو اس کی 52 سے لے کے جو ہے 57 نمبر کی آیات نکلی ہیں۔ میں اس کی عربک نہیں پڑھوں گی، صرف میں اس کا اردو ترجمہ اور جو بھی فٹ نوٹس ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مطلب اللہ کی پناہ حاصل کر لینی چاہیے شیطان مردود سے۔ یہ سورہ نحل کی سورہ نحل جو قرآن کی 16 نمبر کی صورت ہے، اس کی یہ 98 نمبر کی آیت ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ لازمی چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے، تو وہ یہی نہیں چاہتا کہ جو ہے نا ہم صحیح راستے پہ، ہمارا دل جو ہے وہ صحیح راستے پہ آ جائے اور ہم سیدھے راستے پہ ہدایت پا جائیں۔ اس قرآن سے ہم پہ کوئی اچھا افیکٹ نہ ہو جائے، کہیں ہم مومن نہ بن جائیں، اللہ کے فرمانبردار بندے نہ بن جائیں، بندیاں نہ بن جائیں۔ تو بس وہ اس کی بھڑکانے میں اور اس کے وسوسوں کی بھی بہت زیادہ مار ہوتی ہے ہم پر۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں رہنمائی عطا فرما اور اس کے ہماری عمل میں جو ہے برکت عطا فرما، ہمیں عمل کرنے کی نیک توفیق فرما، من و ان قرآن پر ہم مکمل کلیتاً جو ہے آپ کی فرمانبرداری کرنے اور قرآن پر عمل کرنے کی ہمیں نیک توفیق فرما پورے طریقے سے، جیسے کہ آپ چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو میں اسی نوٹ کے ساتھ قرآن سٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ لوگ بھی پڑھ لیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، لازمی، تاکہ آپ کو وسوسے نہ پریشان کرے شیطان جاگے، اور اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دے جو ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پڑھ رہی ہوں۔ پھر کیا کریں گے، اچھا یہ 52 سے لے کے 57 تک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ یہاں پہ جو بھی رکوع جہاں سے بھی شروع ہوتا ہے یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ قیامت کے دن کا ذکر کر رہا ہے کہ اس روز جو ہے جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا تم مجھے چھوڑ کے جن ہستیوں کو پکارتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یا فلاں ہمیں دے دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں لوگ کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ کر دیں، یا غوث پاک یا علی کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن جو ہے یا جن بتوں کو پکارتے تھے یا جن ملائکہ کو پکارتے تھے، کیا کہتے ہیں، جیسے مشرکین تھے وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، لات منات عزا، تو اللہ علم میں یہاں پہ کوئی غلطی تو نہیں کری، کیونکہ میرا خیال ہے وہی ان کو ہی اللہ کی بیٹی ہے، میرا خیال ہے سمجھتے تھے، یا ڈفرینٹ کو، یا آئی ایم ناٹ شیور بٹ آئی تھنک سو کہ وہی ہے، لات منات عزا ہی ہیں جن کو اللہ کی بیٹیاں، بہرحال وہ کہتے تھے ملائکہ جو ہے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، بہرحال تو جن ہستیوں کو جو ہے اللہ کو چھوڑ کر ہم پکارتے ہیں، یا جن ہستیوں کو جو ہے اللہ کا شرک کرتے ہیں، اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، تو اس روز جو ہے وہ جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گھڑا مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا پکار دیکھو، تمہیں کوئی مدد بھی تمہاری جہنم سے کر سکتا ہے، جو تمہاری کوئی مدد کر لے آ کے۔ جو فرعون کے پیرو ہوں گے فرعون کو پکاریں گے، جو نمرود کے پیرو ہوں گے نمرود کو پکاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ پکار لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی لوگ پکار لیں۔ تو جن کو جو ہے اللہ کا شریک سمجھ بیٹھے تھے ان سب کو جو ہے لوگ پکاریں گے، لیکن ظاہر ہے وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور پھر ان کو جہنم میں گرا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ تو اپنے آپ کو دھوکہ ہم جو دیتے ہیں، یہ جو شرک ہے میرا خیال ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا میں یہاں پہ دعا کر لیتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جو ہے حق کی بات ہے اور جو آپ اسے بلوانا چاہتے ہیں وہی بات آپ لوگوں تک پہنچے، اور جو بات نہیں میری طرف سے ہے، شیطان مردود کی طرف سے ہے، تو وہ بات ہرگز نہ پہنچے، ٹھیک ہے، صرف وہی بات پہنچے جو اللہ تیری بات ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میں
لوگوں تک پہنچائیں. جو بات تو چاہتا ہے کہ وہی پہنچے تو وہی میرے منہ سے مجھے نیک توفیق عطا کہ وہی بات کرو. آمین. اچھا، تو یہاں پہ شرک کے بارے میں جو ہے نا، سورہ کہف میں شرک کے بارے میں بہت باریک بینی سے جو ہے، کیونکہ مثالیں میں جو دو آدمیوں کی پیش کی ہیں، جو دو نیبرز ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ان میں کیا مکالمہ ہوتا ہے، جو مثال پیش کی. اور میں نے انگور کے باغ تھے، ایک بندے کے بعد 2 انگور کے باغ تھے. تو وہ جو ساری جو وہ پوری وہ میں نے اس پہ ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں میرے اس میں. اور پھر سورہ کہف میرا خیال ہے پوری پہلے میں نے پوری ڈالی بھی ہے، پوری صورت ترجمہ ڈالا ہے، مطلب ناٹ دا عربک ٹیکسٹ. تو میں عربک ٹیکسٹ زیادہ تر نہیں پڑھتی ہوں، پھر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو. ٹھیک ہے. تو بس اس میں جو ہے نا بہت باریک بینی سے ہر اس میں سورہ کہف میں بہت زیادہ شرک کے خلاف جو ہے، توحید جو ہے اس کو بہت زیادہ. اور پھر اصحاب کہف تھے ہی وہ جو توحید کے لیے اٹھے تھے اپنے بت پرست معاشرے میں، ان سے عاجز آ کے، اس تنگ آ کے اور ڈر کے کہ بھائی یہ کہیں ہمیں مار ڈالیں گے، اب ہم نے اعلان کر دیا ہے تو اب یہ تو سب ہمیں مار ڈالیں گے، سنسار کر دیں گے، واپس کھینچ کے لے جائیں گے کہ تم واپس پلٹو بت پرستی کی طرف. تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو کلیتاً یہ توحید پر ہی مجھے لگتا ہے مبنی ہے. اور بہت باریک بینی سے مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ شرک کیا ہوتا ہے. مطلب وہ جو 2 آدمیوں کی جو مثال ہے، ذرا کو غور سے پڑھیے گا کہ اس میں جو ہے وہ شرک کس طرح سے کرتا ہے ایک بندہ، کس طرح سے شرک ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی بت بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کس طرح سے اپنے نفس کو اور اپنی ہر چیز خدا بنا لیتا ہے، اور کس طرح سے اپنے مال اور اپنی اولاد کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے. اور یہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ کبھی نہیں فنا ہوں گی، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. تو بہت باریک بینی سے ہم جس طرح شرک کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سارا بہت باریک بینی سے جو ہے وہ. اور اکثر جب قرآن کھولتی ہوں تو وہ آیات نکلتی ہیں، تو مجھے بھی اور ہم سب کو جو ہے اس سے رہنمائی لینے کی سخت ضرورت ہے. ہم کیونکہ اکثر وہ شرک ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ اترا رہے ہوتے ہیں، ناز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ حقیقت تو کبھی نہیں چھنے گا اور اس بندے کا سب کچھ چھن جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. آگے پڑھی ہوں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. اس کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ کوشچن مارک. اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن میں مختلف چیزیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں لوگ جب بھی آپ قرآن کی بات کریں گے تو لوگ جو ہے وہ جھگڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ سے یہ قرآن میں یہ کیا لکھا ہے. اکثر لوگ تو قرآن کو نیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کا مذاق بھی اڑاتے ہیں نعوذ باللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ غلط ہے اسلام میں، وہ مطلب بغیر مائنڈ اس کے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے سامنے جب ہدایت آ جاتی ہے، قرآن کی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو اب جو ہے اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے قرآن تو جو بات ہے، جو ہدایت ہے، اس کو ماننے سے اور اللہ کے آگے معافی کہ ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اس سے کس چیز نے روکا؟ کہا سوائے صرف اس چیز کے کہ جو ہے نا بس ان کے یہ عذاب کے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے نا، وہی یہ دیکھ لیں، عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. یعنی کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کو عذاب دے دیا گیا بہت برے طریقے سے، بستیوں کو تلپٹ کر دیا گیا، یعنی جو الٹ دیا گیا، یعنی کہ جو گراؤنڈ تھا نا وہ اوپر چلا گیا اور جو روف تھی وہ نیچے بالکل الٹ دی گئی، اور پھر اس کے اوپر عذاب آیا جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا. اور میرا خیال ہے کہ دوسری قوموں پہ بھی آیا، میرا خیال سمود، مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال سمود میرا خیال ہے، آئی ایم ناٹ شیور. بہرحال اس طرح سے مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ کس چیز سے روکا ہے؟ سوائے اس کے کہ ان کو دردناک، ان کو عذاب ملے، دردناک عذاب جو ہے جو قوموں پہ آ چکا ہے. یہ بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ ماننے والے نہیں ہیں، مان نہیں رہے ہیں. ان کے سامنے حق بات آ گئی ہے، قرآن کی بات آ گئی ہے، تو اب کس چیز سے روکا ہوا ہے اور کس چیز سے معافی مانگنے سے روکا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے اتنی ساری غلطیاں ہو گئی ہیں. سوائے اس کے کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو، یہ اسی کے منتظر ہیں. آگے پڑھ رہی ہوں. رسولوں کو ہم نے اس کام کے علاوہ اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے، رسولوں کو ہم اس کام کے علاوہ اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں. مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رسولوں کو ہم اس کام کے علاوہ اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیتے ہیں. یعنی قرآن جب سناتے ہیں تو بشارت ان لوگوں کے لیے جو عملے سوالے کر رہے ہیں، جو اللہ کی بات مان لیں، قرآن کی بات مان لیں، اور تنبیہ ان کے لیے جو ہے وہ جو نہیں سن رہے بات، نہیں مان رہے بات، حق کی بات نہیں سن رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسولوں کو ہم نے اس کام کے علاوہ اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجا، اور کوئی کام نہیں ہے ان کا اس کے علاوہ کہ وہ ہماری بات کو آپ لوگوں تک پہنچائیں اور آپ کو آپ کی اچھائی پر آپ کو بشارت دیں، اور جو آپ کو اس کے لیے جنت کی بتائیں، اور جو ہے جو اگر آپ نہیں کر رہے فالو تو آپ کو جو ہے پھر وہ تنبیہ کریں کہ اس طرح جہنم کا عذاب، اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرتا ہے قرآن میں. مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے. آج بھی یہ ہوتا ہے. اور یہ کافروں کا کیا حال ہے تو مسلمانوں کا حال ہے. یہ قرآن کی کوئی بات کرو جو آپ کے مسلک کے خلاف جاتی ہے، یا جو آپ کی مینٹیلٹی آپ کے جو خود کا دیکھیں نا، انسان کا خود دماغ الٹا ہوتا ہے تو سیدھی بات کہاں سے آئے گی اس کے دماغ میں؟ وہ تو قرآن کو ہی بیکورڈ کہتے ہیں. جو میں نے نوٹ کیا حافظ قرآن تک ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو بیکورڈ کہہ رہے ہیں. تو آپ سوچیں نا کہ مطلب جو قرآن کو سمجھ رہا ہے، جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اللہ معاف کرے، مطلب جب وہ قرآن کو، جب اس کا دماغ ہی ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو الٹا اس کو کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ بیکورڈ چیز ہے، نعوذ باللہ، نہ اس کا یقین ہے نہ ایمان ہے، جو کر رہا ہے کہ آپ تو جو ہے پڑھی لکھی ہیں تو آپ اس کو کیسے فالو کر رہی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. میں کسی کو برا نہیں کہتی ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اس طرح سے ہم مسلمان بھی تو کر رہے ہیں نا. تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں پھر کیا؟ ہم تو انکار کر رہے ہیں حق کا، ہم تو قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اس طرح کے مذاق کرنا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو ہے نا اپنی نظروں کو جھکانا ہے اپوزٹ جینڈر کو دیکھ کے، تو مذاق ابھی تو میری پہلی نظر ہی پوری نہیں ہوئی. مطلب یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ کوئی قرآن کی بات کوئی مذاق ہے آپ کی؟ آپ جب قرآن کو، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے جن کو آپ سمجھتے ہیں بڑے دیندار ہیں، لیکن ان کے مذاق دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں. یعنی حق کو آپ نیچا دکھاتے ہیں. قرآن کی کوئی بات کرے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ تو پڑھی لکھی ہیں، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں. اور پھر جو ہے قرآن کی باتوں کو ڈیگریڈ کرنا. اچھا جلدی شادی کی بات کرتا ہے قرآن تو بڑا بیکورڈ ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور پھر مذاق اڑانا بیچ بیچ میں لے کے قرآن کی باتوں کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ہے رسولوں کا کام اس وقت، تو رسول جو ہے ڈائریکٹلی بتاتے تھے نا، سب جو وحی ہوتی تھی لوگوں کو روکتے تھے. اور پھر جب ہم کام کرتے ہیں، ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی رسولوں کی طرح ہی قرآن کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب پہنچا رہے ہوتے ہیں. یعنی رسولوں کا کام ہے تنبیہ اور بشارت، قرآن کی بات پہنچانا آگے، اس کے علاوہ اور کسی غرض کے لیے طرح نہیں بھیجتا ان کو. تو اب ہم بھی اگر آگے سے بتائیں گے یا قرآن کی بات کریں گے تو ایک طرح سے وہی کام ہو رہا ہے نا. تو کیا ہوتا ہے، کافر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا یہ وتیرہ ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے. ایسے لوگ بھی اللہ مجھے معاف کر دے کیسے بوڑھے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں ایسے پتہ نہیں کیسی زندگی گزار لی آپ لوگوں نے. کہتے ہیں قیامت، بچپن سے سن رہے قیامت ہے ابھی تک نہیں آئی. تو بھائی بابا جی آپ کی جب ڈیتھ ہوگی تو فوراً قیامت آ جائے گی، آپ کی قیامت اب دور نہیں ہے. میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ دیکھو لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہی بات ہے کہ جب ان کو کوئی قرآن کی اور اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو آگے سے وہ حق کو نیچے دکھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کا، آیات کا. اور شخص سے آگے پڑھی ہوں، اور شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. کوشچن مارک. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایات ان کو سنائی جاتی ہیں تو منہ پھیرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، منہ بھی پھیرتے ہیں. آپ دیکھیے گا اور قرآن میں بھی بات موجود ہے، اور ریئل میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب آپ ان کو قرآن کی آیات سنیں گے نا ان کا چہرہ بگڑنے لگتا ہے، جیسے کہ غصہ ان کو آنے لگتا ہے، جیسے کہ گرا گزرتی ہے، جیسے کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کچھ سلاخ ہے جو ان کے اندر سے گزر گئی ہو. ایسی جو ہے وہ ان کو آگ لگتی ہے قرآن کی بات سن کے. ایسے آپ دیکھیے کچھ پولیٹیشنس کو بھی آپ دیکھیے گا ان کا چہرہ کیسے بگڑ جاتا ہے کوئی قرآن کی بات کوئی کرے تو. اور اسی طرح سے جو ہے لوگ جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں. اب ہاں ہاں کر کے جو ہے
قرآن کی بات بولا ہاں ہاں، مطلب باقی دنیا کی ساری فضول باتیں کر لیں گے، غیبتیں کر لیں گے، کوئی فضول بات کر لیں گے، کوئی گندی باتیں کر لیں گے، ساری باتیں دنیا کی ان کو چلاکیاں، پیسے، یہ وہ سب پتہ ہیں، لیکن جب قرآن کی بات کرو ہاں ہاں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر نصیحت جب ان کو کی جاتی ہے تو اسے منہ پھیرتے ہیں اور اس برے انجام کو جاتے ہیں، بھول جائے جس کا اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ قرآن کی کوئی بات ان کو نصیحت کی جا رہی ہے سمجھا کے، قرآن کی بات کو اللہ تعالیٰ کی آیات، رب کی آیات سنا کر ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اور وہ اس سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جو خود ہی وہ اپنے لیے تیار کر رہا ہے ایسی حرکتیں کر کے۔ آگے پڑھ رہی ہوں، جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، کتنی خطرناک بات ہے کہ جو ہے ان کے دل جو ہے بالکل کہتے ہیں نا کہ ان رسپانسو ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس لیے ہو جاتے ہیں جو اس طرح کی جو ہے منہ پھیرتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی آیات کا، جو منہ پھیرتے ہیں اس طرح سے جب قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ جو ہے نا پھر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں۔ جو ہے غلاف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، قرآن کی کوئی بات کی جائے تو ان کے دل میں نہیں اترے گی، ان کی شکلیں بھی بگڑیں گی، ان کو برا بھی لگے گا، وہ چپ بھی ہو جائیں گے، وہ بولیں گے ہاں ہاں کر کے چپ ہو جائیں گے، ادھر ادھر جائیں گے، نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں غلاف، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ایسی روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے غلاف چڑھا دیا، ہم نے غلاف چڑھا دیا ان کے دلوں پر، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے قرآن کی بات سن کر۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تو دیکھیے ہدایت سے محروم ہو گئے نا اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے تھی، اگر کوئی بات نہیں آپ کو سمجھ میں آتی ہے، کوئی چیز آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آتی تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق کی طرف رہنمائی کر، مجھے صحیح بات کی ڈیپتھ تک پہنچنے کی، اس کی تہ تک پہنچنے کی مجھے نیک توفیق فرما، جو صحیح باتیں وہ میرے دل میں ڈال دے۔ دعائیں کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے عمل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو جو ہے وہ قرآن کے مطابق مکمل طور پر کر دے۔ اللہ تعالیٰ آمین آمین، ایسی دعائیں مانگیں، اپنی ہدایت کی دعائیں مانگیں، اپنے قرآن کے مومن اور مومنہ کی دعائیں مانگیں، اپنے دشمنوں سے نجات کی، اپنی پریشانیوں سے نجات کی دعائیں مانگیں۔ آپ قرآن کس سے آپ دور بھٹ رہے ہیں؟ کس لیے بھاگ رہے ہیں آپ قرآن سے؟ آپ کیوں اس کو ڈیگریڈ کریں؟ آپ کو اس قرآن پہ اس کا مطلب بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پھر آپ اس کو قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ تلاوت کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جب اس کتاب کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ لیکن جو آپ کے اعمال ہوتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ مذاق اڑانا قرآن کی آیات کا، اور جو ہے اس کو بولنا کہ بس یہ تو دینی بات ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھو، دنیا الگ ہے دین الگ ہے، تو اس طرح کی جب ہم چیزیں کرتے ہیں اور جب دین کی بات آتی ہے ہاں ہاں کر کے وہ ہو جاتے ہیں کہ بس آپ زیادہ جو ہے ہمیں اب وہ مت کریے نصیحتیں، جیسے یہ پرانی جتنی بھی قومیں ہیں پچھلی، شعیب علیہ السلام، یہ وہ سب کے ساتھ یہی ہوا کہ آپ چپ ہو جائیں بھائی، آپ کیوں میں نصیحتیں کر رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو بھی یہ کیا لوگوں نے، شعیب علیہ السلام کے بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے وہ کیا کہ بھئی آپ کیوں ہمیں بولتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ شعیب علیہ السلام سے اصحاب اکا جو تھے، میرا خیال ہے وہی ان سے ناپ تول میں کمی ان کا وہ تھا۔ ہم میں تو شاید ساری چیزیں، ساری برائیاں میرا خیال ہے جمع ہو گئی ہیں بہت اچھے طریقے سے، یہ بھی نہیں کہ ہلکے پھلکے انداز میں، پورے اچھے طریقے سے جمع ہو گئی ہیں۔ اور ہم منافق بھی بلا کے ہیں کہ ہم ایک طرف سے اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور پھر جا کے ہم کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دین کی بات مت کرو، اور پورا فل جو ہے آپ کا کاروبار جو ہے وہ حرام پر چل رہا ہے، سود پہ چل رہا ہے یا بے معنی پہ چل رہا ہے، اور دین کی کوئی بات ہی نہیں کرنی بیچ میں، اور مذاق بھی اڑا دیا دین کی کسی بات کا، اور اللہ معاف کرے یہ بھی کہہ دیا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ کہا کہ قرآن سے، میں نے بتایا کہ قرآن سے اس طرح شفا ہو گئی، اس طرح سے میں نے دیکھیں جو حق بات ہوتی ہے وہی میں بولتی ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کرتی ہوں میں، جو چیز میں نے کی اور مجھے اس کا جو رزلٹ ملا وہ میں نے بتایا، تو کہتے ہیں آپ تو پڑھی لکھی ہیں، آپ کیسی بات کر رہی ہیں۔ اب آپ اس طرح کے لوگ جب اپنے آپ کو دیندار ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اپیرنٹلی کہ وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور قرآن اور یہ وہ
حفظ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مطلب ہم تو انہی کے، آپ جب ان کا حال یہ ہے تو وہ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ بتائیں، ان سے ہم کیا سیکھیں گے؟ وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ وہ کبھی قرآن کی ایک بات نہ کریں، ایک لفظ نہ سکھائیں قرآن کا۔ تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت، ہم کتنی بے حیائیوں میں پڑ گئے ہیں، کتنی بے حیائیوں میں پڑ گئے ہیں۔ اور یقین کریں، ہم سنگلز ہی پریشان نہیں ہیں، جو میرڈ لوگ ہیں وہ بھی سارے میلز پریشان ہیں۔ ہر میل کو تکلیف ہے کہ جو ہے نا میری دوسری شادی ہو جائے، مطلب نو بڈی از ہیپی، اس کا مطلب ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے۔ میں عورتوں سے بھی کہتی ہوں کہ دیکھو، ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، ٹھیک ہے، اب جو بھی میلز ہمارے ساتھ جو بھی آپ کو ہوتا ہے، جو بھی شکایتیں ہوتی ہیں میل سے، میں کہتی ہوں کہ یار دیکھو، اللہ کے لیے ہم زندہ ہیں، ہمارا جو دل دھڑکا رہا ہے یہ اللہ دھڑکا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم جو زندہ ہے، ہماری جو سانسیں آ رہی ہیں وہ اللہ کر رہا ہے ہمارے لیے۔ بس اللہ کی بندی بنو، ایک اچھا پارٹنر تلاش کرو اور شادی کرو، اور بس جو جو کر رہا ہے، دیکھو جو جیسا کر رہا ہے اس کے، اس کو جو ہے آپ صرف اس کو گائیڈ کر سکتے ہو، آپ اس کو سمجھا سکتے ہو، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بس اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ اور اکثر لڑکیوں کی یہ شکایتیں ہوتی ہیں، میں دیکھتی ہوں، مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ ابایا پہنا ہوا ہے لڑکیوں نے، اور ابائے والی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ یہ ساری حرکتیں کر رہی ہیں۔ مطلب چلو اگر میں کہوں فل ٹائم جو ہے یہ اپنا آپ کو چھپا رہی ہیں، لیکن پورا چہرہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے نا ان کا، پہچان تو چہرے سے ہوتی ہے نا، پہچانے تو وہ جا رہی۔ تو بالکل جیسے ایک حیا ختم کر دینا ایک چیز، باپ کو بھی چاہیے اپنی بیٹیوں کی شادی کرے، دعائیں کریں بہن، میں تو یہ کہوں گی کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شادی ہو جائے ہماری وقت پہ، اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا رزق دے، اچھا شوہر دے، اچھے اسپاؤسز دے، اچھی بیوی دے، اچھا شوہر دے۔ وہ دعا ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے اسپاؤسز کو، چاہے مرد کے لیے عورت ہے، بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اسپاؤسز کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، اللہ سے تقوی رکھنے والوں کا امام بنا دے، ٹھیک ہے۔ آپ ان تو یہ دعائیں جو ہے ہمیں مانگنی چاہیے۔ اور دیکھیں یہ مت سوچیں آج کل کے لڑکے تو ایسے ہوتے ہیں اور آج کل کے مرد، بھائی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے دیتا ہے۔ ہم آج کل کے مردوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھیں نا کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کیا ہمیں ایک اچھا اسپاؤس نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ہمیں ایک اچھا شوہر نہیں دے سکتا؟ کیا وہ ہمیں اچھی بیوی نہیں دے سکتا؟ مرد ہو تو لوگوں کی طرف نہ دیکھیں، لوگ تو آپ کو مایوس ہی کریں گے، کوئی ایک پینی بھی آپ کو نہیں دے گا، بلکہ آپ کی جو چیزیں ہیں نا ساری آپ سے چھین بھی لے گا۔ تو لوگوں کی طرف تو کبھی نہ دیکھیں، نہ ان سے کوئی وہ کریں کہ آج کل تو یہ وہ نہیں۔ اللہ دے گا تو اپنے غیب کے خزانے سے آپ کو دے گا، اور وہ جو دے گا وہ پھر کسی ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی کر دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھائیں اور لوگوں کی طرف نہ دیکھیں۔ میں اسپیشلی ویمن سے کہوں گی، عورتوں سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھ سے لڑکیاں آ کے بات کرتی ہیں، ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں، 25 کی ہوتی ہیں، اس طرح سے وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں ہمارا تو دل نہیں چاہتا کہ ہم شادیاں کریں، اور ساری لڑکیوں کو، ساری عورتوں کے میلز جو ہیں وہ باہر افیئر چلا رہے ہیں اور وہ پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں جو بات آتی ہے نا، میں خود بھی انمیرڈ ہوں، میرے دل میں صرف ایک ہی بات آتی ہے، میرے دل میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم امیدیں لگا رہے ہو، تم ماشاء اللہ قرآن بھی پڑھ رہی ہو، تم سب کچھ کر رہی ہو، تمہیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ تم دنیا کی طرف کیوں دیکھتی ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں سے کچھ دے گا؟ کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں اور دینے کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھا اسپاؤس نہیں دے سکتا؟ تو اللہ سے امید لگاؤ، لوگوں سے نہیں امید لگاؤ، انسانوں کی طرف مت دیکھو، اللہ کی طرف دیکھو، اس سے مانگو، وہ تمہیں انشاءاللہ ضرور دے گا۔ اور یہ دعا میں نے بتائی ہے وہ پڑھو، اور دشمنوں سے نجات اور یہ ساری چیزوں کے لیے، اور اس چیز کے لیے ایک بہت اچھا ورد بھی ہے، ایک ذکر بھی ہے، یا علیم و یا قدیر ہو،
علیموں کا مطلب ہے جاننے والا، اور قدیروں کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا. تو یا اللہ تو جانتا ہے، اور جو بھی آپ کی چیزیں آپ اس کے لیے پڑھ سکتی ہیں کہ تو جانتا ہے اور تو قدرت رکھتا ہے، یعنی تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے یا وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے اگر کچھ چاہیے تو. ٹھیک ہے، تو یا علیم و یا قدیر. اور دشمن کے لیے تو بہت ہی کاری ہے یہ، مطلب آپ کے جو دشمن ہیں ان کے لیے بھی بہت یہ ایک وہ ہے. تو یہ ورد ہے یا علیم و یا قدیر، تو اس کا بھی ورد کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو عرفات کے میدان پہ پڑھا جاتا ہے اس کا بھی ورد کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور ہمیں اپنی غیب کے خزانوں سے جو ہے اچھے اسپاؤسز عطا فرما. آمین ثم آمین. اور جن کے اسپاؤسز ہیں آلریڈی مرد یا عورت، ان کے اسپاؤسز کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی اولادوں کو، ان کے اسپاؤسز کو، اور ان کو خود بھی جو ہے وہ ایسا بنا دے کہ وہ بھی اپنے اسپاؤسز کے لیے خود بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، سیدھے رستے پہ چلنے کی، قرآن کے مومن اور مومنہ بننے کی نیک توفیق عطا فرما. سیدھے رستے پہ چلنے کی نیک توفیق فرما. ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل اور پریشانیاں سب کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، ہمارے رزق میں اضافہ عطا فرما دے، اور ہمیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ تیرا اپنے دل سے تیرے آگے جھکنے والا، اور تیری ہر بات کو اپنی سر آنکھوں پہ، اپنی پلکوں پہ بٹھانے والا ہمیں بنا دے. اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے دلوں کو اتنا ہدایت دے دے سیدھے رستے پہ. جتنے بھی غلاف ہیں نا ہمارے دلوں پہ اور ہماری کانوں میں، دلوں پہ جو غلاف ہیں، کانوں میں جو گرانی ہیں، ان سب کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، مکمل طور پر پورے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جا، جس سے تو راضی ہو جا. آمین ثم آمین. میں درود ابراہیم کی اینڈ کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین. تو درود ابراہیم ضرور پڑھیں، اس سے رحمتیں اور برکتیں جو آپ دعا مانگتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عطا فرما، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ عطا فرما، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ اس کا حصہ ہمیں بھی پہنچ جائے گا ان رحمتوں اور برکتوں کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے. اور فجر کی نماز جو ہے نا وہ رزق کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فجر کی نماز میں جو ہے وہ رزق آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس عورت کا کہ جو میرے پاس آ کے قرآن پڑھ رہی تھی، اور کس طرح سے اس نمازوں نے جو ہے اس کی زندگی کو جو ہے تبدیل کر دیا. میں کبھی فرصت سے ایک لمبی ویڈیو بناؤں گی، آپ کو لمبی ویڈیو نہیں مطلب اس میں پراپر ایک ویڈیو بناؤں گی اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے کس طرح سے اس عورت کی زندگی بدلی ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں عمل کی بات ہوتی ہے، اس نے عمل کیا اور اس کو اتنا ماشاءاللہ، اور اس نے کوئی بہت بڑے اس کے عمل نہیں تھے، اس نے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کر سکتی تھی اس نے کی، اور اس کی زندگی میں چینجز آتا ہے. اگر ہم بھی وہ کر سکتے ہیں اور ہماری زندگی میں بھی انشاءاللہ چینجز آ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ فار لسننگ. may Allah forgive me for my mistakes as I am not an alma. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. thank you so much for listening.